فار انسٹنس 16-17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کی مفت کی بجلی، اتنا لارج اسکیم میں شاید فرق نہ پڑے، مگر جو یہ چوٹ اور چبھن ہے نا، یہ شاید کم ہو جائے لوگوں کی جو ابھی ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. سو یکساں نظام ٹیرف اس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ لوگ. آپ نے ابھی خود بات کی کہ چوری کوئی اور کر رہا ہے، ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پورے پنجاب کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ پلئنگ پروونشلزم ہیئر بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیز آر stats, right? Like آپ کے پاس پشاور، سکھر، حیدرآباد, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, مجھے ذاتی طور پہ میرا تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے, as a caretaker set up, why are you taking positions? آپ جان رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, and you have some of the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what, when we're told jab election schedule aayega, we're going to go backing off. When you say کہ election commission ہی decide کرے گا, اس کو فریم کرنے والے جو senators اور legislators ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں کہ 48(5) کی ترجیح ہے. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? دیکھیں, نیگوشیٹ کیا تھا آئی پی کا, اور مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے اندر آج یہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹس روک دو اور ان کے ڈالرز میں پیسے. اینڈ ڈو کلیریفائی علی محمد صاحب, بیکاز آئی بلیو کہ 3 سال پہلے میجورٹی آئی پی پیز کو ڈالر انڈیکسیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. سو میجورٹی آر ناٹ بینگ پیڈ ان ڈالرز. اینڈ نمبر 2, اٹس اونلی سم آف دا سی پیک پروجیکٹس وچ وی ہیڈ اے لاٹ آف پریشر ایٹ دیٹ ٹائم, سو وی ڈڈ ناٹ, ان کو نہیں کی, بیکاز یہ سینیٹرز یہ بات کر رہے ہیں سوورن گارنٹیز ہیں, کس طرح آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے سر, روز ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. اچھا, پہلے میں آپ کے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ نائدر آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نائدر آر یو. اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی, تو جو لا ریکٹیفائی ہو چکا ہو, سائن ہو چکا ہو بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیٹ از لا آف دا لینڈ. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آف دا لینڈ, اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do know My assumption, دیکھیں اس وقت God forbid اس ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی قتل کر دیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم اس پینلٹی کو فیس کر سکتے ہیں. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation کہ نہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں. تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. مے بی a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں, جب ہو جائیں گی ہمیں پتہ لگ جائے گا, we'll abide by that. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں, ہم صرف اور صرف lawful پوزیشن لے رہے ہیں. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے, وہ جب بھی اناؤنس کریں گے, جو ہم سے کہیں گے, ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, پیریڈ. دوسرا کوشچن آپ کا تھا اس کے حوالے سے پریولیج. میں آپ کو پھر اس میں ہماری جوڈیشری کی طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے تھے, کچھ آرمڈ فورسز کی طرف اشارہ کرتے تھے, کچھ وابڈا کے امپلائیز کی طرف اشارہ کرتے تھے. اتنا چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس تمام چیزوں پہ ان دنوں میں ایکسرسائز کر چکے ہیں. اٹ مے گیو یو سم کمفرٹ.
ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک این انفارم ڈیسیژن. مجھے یہاں کوئی کہہ دے کہ جی تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام وابڈا کے ملازمین کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. یا وی ہیو ٹو آفیشلی انکوائر کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے. وہ مکس ہے. میں نے آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. پاکستان فوج، نیوی، ایئر فورس، تینوں کے اپنے کیو ایم جی برانچ سے اور باقی اپنے ریلیونٹ برانچز سے they contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget. جو ان کو allocated budgetary position ہے ان کی، اس میں سے وہ پے کرتے ہیں. جوڈیشری میں بھی وی ہیو بین کنویڈ کہ جس طریقے سے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا میں بات آ رہی ہے، فری کنزمپشن اس طرح نہیں ہے. اور صرف اور صرف وابڈا کے جو امپلائیز ہیں ان کا یقیناً ہے اور اس میں بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے کہ جو 66% آف کنزمپشن ہے ان کی جو یونٹس کے، وہ لوگ ہیں جو 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں. اچھا، جو 1 سے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے فری یونٹس کی وہ انتہائی کم ہے. کسی کو 200 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے، کسی کو 250 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے، کسی کو 300 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا. جو 17 سے آنورڈز 22 تک ہیں ان کی سیلنگ بہت زیادہ ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس انلمیٹڈ کنزمپشن کی انٹائٹلمنٹ ہے آف یونٹس، چاہے وہ 1000 کنزیوم کریں یا 6000 کریں. اب یہ ڈس انٹینسیوائز کرتا ہے ٹورڈز اے گڈ بیہیویئر. جب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں 2000 کروں، 4000 کروں یا 8000 کروں، میرے لیے تو کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، میں نے تو کوئی ایک سنگل روپی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. تو پھر میں دوپہر کے 12 بجے بھی جو ہے نا تمام لائٹیں آن ہی رکھوں گا. اس کے لیے یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایکسرسائز کی ہے. ہم نے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے اور پالیسی آپشنز پہ نہ صرف ہم نے مل اوور کیا ہے، وی ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ، اور ود ان 48 hours وی ول کم اپ ود اے پالیسی آلسو. اس میں دونوں سائڈ کی آرگومنٹس آ رہی ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ وابڈا کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا جنریشن آف الیکٹریسٹی، آپ ٹیچر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسکول میں ان کو کنسیشن ملتی ہے، تو آپ ڈونٹ بی ریفٹ دیم ایز اے ہول.